شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حالات میں خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم دیوبند حاضر ہوا تو مجھے دیر ہو گئی تھی اور شوال کے ابتدائی دنوں میں جو داخلے ہوتے ہیں وہ مکمل ہو چکے تھے۔ جب میں نے جا کر وہاں درخواست دی کہ مجھے داخل کر لیا جائے تو ناظم تعلیمات نے مجھے معذرت کر دی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں رائے پور سے دیوبند آیا ہوں، مہربانی فرمائیں۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، ہمارے ہاں مطبخ کا کوئی انتظام نہیں، نہ کوئی طباخ ہے نہ مطبخ ہے، نہ روٹی یہاں پکتی ہے نہ اس کے وسائل ہیں۔ دیوبند کریا جو ہے بستی، اس کے لوگ اپنے گھر میں جتنی استطاعت ہے اتنے طالب علموں کا کھانا بناتے ہیں، کسی گھر سے ایک کا بنتا ہے، کسی سے دو کا، جتنے گھر والے کھانا لے سکتے ہیں ذمے انہوں نے لے لیا، اور اتنے طالب علم ہم نے داخل کر لیے۔ اب ایک بھی گھر ایسا نہیں بچا کہ جو ایک طالب علم کا کھانا اور پکا سکے، تو ہم تو آپ کے کھانے کا ذمہ نہیں لے سکتے۔ کہنے لگے، میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے مشروط داخلہ دے دیجئے، کھانے کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ چنانچہ مجھے مشروط داخلہ مل گیا۔ فرماتے ہیں میں سارا دن طلباء کے درمیان بیٹھ کر علم حاصل کرتا، شام ہوتی تو تکرار میں حصہ لیتا۔ جب طلباء سونے کے لیے چلے جاتے کمروں میں، میں اساتذہ کی اجازت سے اس وقت دارالعلوم سے باہر نکلتا تو بستی میں 2 دکانیں تھیں، پھل کی یا سبزی کی۔ میں وہاں پہنچتا تو کبھی تربوز کے چھلکے، کبھی خربوزے کے چھلکے، کبھی کیلے کے چھلکے، مختلف پھلوں کے چھلکے وہاں پڑے ہوتے، میں اٹھا کر لاتا اور ان کو دھو کر صاف کر کے میں چبا لیتا۔ میرے 24 گھنٹے کا یہ کھانا ہوتا۔ میں نے سارا سال پھلوں کے چھلکے کھا کر گزارا، مگر میں نے تعلیمی سال کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ ہم تو پھر بھی روٹی کھاتے ہیں نا، اور 7 سالن ہوتا ہے، چھلکے کھا کے گزارا کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں اتنے شوق سے پڑھتا تھا کہ ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میرے علم میں کہیں رکاوٹ آئے۔ اس ڈر سے میں اپنے رشتہ داروں کی آئی ہوئی ڈاک خط وغیرہ دوران سال نہیں پڑھتا تھا۔ گھر سے خط آتے، رشتہ داروں کے خط آتے تو میں نے ایک مٹکا بنایا ہوتا اور اس مٹکے میں وہ لفافے ڈال دیتے، پڑھتا ہی نہیں تھا کہ خوشی کی خبر ہوگی تو جانے کو دل کرے گا، غم کی خبر ہوگی تو دل اداس ہوگا، پڑھائی سے دل چاٹ ہو جائے گا، میں پڑھتا ہی نہیں تھا۔ جب میں امتحان دے لیتا، تعلیمی سال مکمل ہوتا اور پھر چھٹیاں ہوتی تو ان چھٹیوں میں میں اپنی وہ تمام ڈاک نکال کر پڑھتا اور ایک فہرست بناتا، خوشی والوں کی فہرست الگ اور جن پر غم، مصیبت، پریشانی، بیماری، ان کی لسٹ الگ، اور واپس اپنے گاؤں آتا، خوشی والوں کو مبارکباد دیتا، غم والوں کو کوئی صبر کے اور اچھے کلمات کہہ دیتا۔ میرے سارے رشتہ دار بڑے خوش ہوتے کہ اس بچے نے سارا سال ہماری بات کو یاد رکھا، ان کو کیا پتا میں نے ان کا خط ہی سال کے بعد پڑھا ہوتا تھا۔